ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. شبر زیدی صاحب پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں آئے, انہوں نے جو بات کی اس کی وجہ سے پاکستانی سیاست کے اندر تہلکہ مچ گیا, ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. سر ہمیں بتا دیں کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ بننے جا رہا ہے جس کے حوالے سے آپ نے ایک جو ہے ٹویٹ دوبارہ سے کی, کلیریفائی کیا کہ میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو ہے میرا جو بنیادی طور پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا. جی سر, اوور ٹو یو. دیکھیں میں نے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ انتخابات سے 3 مہینے پہلے آپ ایک انٹرم سیٹ اپ لے کر آتے ہیں, اور انٹرم سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غیر سیاسی ہوتا ہے. اب سوال صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر موجود ہیں, اور اور یہ تقریباً کنسنسس ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام اگلا والا بھی آئی ایم ایف پروگرام جون کے بعد ہوگا. تو یہ آئی ایم ایف کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آئے وہ لوگ کریں جو آئندہ 5 سال کے لیے گورنمنٹ کریں گے. یہ بڑی ایک سمپل سی اس میں ریشنل ہے. تو اگر اس ساری چیز کو دیکھا جائے تو نہ پی ڈی ایم کوئی اسرائیلی اور انڈین جماعت ہے, نہ پی ٹی آئی کوئی اسرائیلی جماعت ہے, نہ گورنمنٹ کوئی پیپل کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی جماعت ہے. اگر الیکشن اکتوبر میں ہونا ہے اور یا نومبر میں ہونا ہے, اس کے سے 3 مہینے پہلے کیئر ٹیکر آ جاتے ہیں, اور اگر الیکشن جولائی میں ہونا ہے اسے 3 مہینے پہلے کیئر ٹیکر آ جاتے ہیں, تو اس میں پاکستان کے پوری اسلام آباد کے پروں پہ آگ کیوں لگ گئی ہے؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی اس میں کون سا ایسا. شبر زیدی صاحب آگ اس لیے لگی کہ آپ کی جو خبر کے مطابق جو آپ کے پاس انفارمیشن تھی اس کے مطابق کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ جلدی آنے جا رہا ہے, کیونکہ موجودہ حکومت اب اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف جائے, لہٰذا انٹرم سیٹ اپ جو ہے اگلے 2-3 مہینوں کے اندر آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جو کہ بات کر رہی ہے اکتوبر میں الیکشن کی, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکنامک ایمرجنسی لگا کے جو ہے اگلے سال تک بھی جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے پی ڈی ایم والے کافی پریشان ہیں. جی زیدی صاحب, تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اپنی اس انفارمیشن پہ پکے ہیں کہ انتخابات جو ہیں جلدی ہونے جا رہے ہیں؟ مجھے بات کر دیتے نا پلیز. جی جی دیکھو بات سنو, کوئی بھی آدمی چاہے وہ پی ڈی ایم کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو, کوئی بندہ اس بات پہ ایگری کرتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اچھے ہیں. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہیں, اور سب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید خراب ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے پاس کوئی امیڈیٹ سولوشن نہیں ہے. تو اب سوال بڑا سمپل سا ہے کہ ہم سب اس بات سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی غیر آئینی بات نہیں کرنی. ہم سب اس بات سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ 2 یا 3 مہینے میں کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. تو اگر ایک اگلے پروگرام سے پہلے ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہو, تو اس میں اس بات کے سننے میں یا اس کے جانے میں یہ پورا پاکستان کیوں, کہ کس کی انفارمیشن ہے, کس نے کہا ہے, کیوں آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, آپ سے کس نے بات کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی پیر بڑے کمزور ہیں. میں سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں آج بھی یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں. میں سب سے سمپل بات یہ کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یار مجھے یہ بتا دو کہ کیا پاکستان کی کوئی پارٹی اس سے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ عوام بے تاشا پسے ہوئے ہیں؟ کیا اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے کہ آگے بہت خراب حالات ہیں؟ کیا اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے کہ آگے جون کے بعد اور خراب, جون کے بعد ہمیں جانا ہے آئی ایم ایف میں؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے کہ نیا 5 سال کا ایگریمنٹ نئی گورنمنٹ کرے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہو؟ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر صرف اس بات پہ ضد بازی کی جائے گی کہ ہم فائنینشیل ایمرجنسی کر کے 1 سال بڑھا دیں گے یا ہم اکتوبر میں کریں گے, چاہے پاکستان کا کچھ بھی ہو جائے, چاہے کتنی مرضی کنفرنٹیشن ہو جائے. دیکھیں ایک بات کو ریئلائز کریں, ایک پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی پی ڈی ایم ہے. اگر دونوں کے اندر صرف 3 یا 4 مہینے کا الیکشن ڈیٹ پہ اختلاف ہے تو اس کے اوپر پوری پاکستان میں نے بات کرنی ہے. جی جی صاحب سوال کر, پوری پاکستان کی قوم کو ہوسٹیج تو نہیں بنا سکتے نا. میں بالکل لاجیکل بات کر رہا ہوں. اب صرف بات یہ رہ گئی ہے کہ آپ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ بات کون کر رہا ہے. یہ بات میں نے آپ سے کرنی نہیں ہے. جی چاہے صاحب. شبر زیدی صاحب, وی آر ویری فانڈ آف یو. یو کم آؤٹ اسٹیج, یو ٹاک گڈ, you mean well for this country and the people. Okay? Having said this,
ایک نقطہ نظر کل آیا پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے سیمینار کیا اور اب وہاں فیکٹ فگر دیے. ایک نقطہ نظر آیا حکومت وقت کا، اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم آج آئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے تباہ کر دی اکانومی اور اب یہ اندھیرے میں ٹکرے مار رہے ہیں. دے ہیو نو پلان اینڈ دے ہیو نو اسٹریٹجی ٹو امپروو دی اکانومی آف دس کنٹری. اور اب آپ جیسا بہت بڑے نام والا اکانومسٹ یا جو فائنینسز کو سمجھنے والے بندے، آپ کس کے موقف کو درست سمجھتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ دونوں ہی ڈائریکٹ ہے؟ دیکھیں، میرا یہ اس میں بالکل کلیئر ویو ہے کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، اور یہ مشکل فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ پاکستان کی معیشت کو انہوں نے کسی طریقے سے بھی کوئی ڈھرے پہ لے کر آئے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ 2018 سے 2021 کی گورنمنٹ عمران خان کی جو تھی، اس نے معاشی معاملات میں وہ تبدیلی جو ہم ان سے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ اس لیول پہ نہیں تھی جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. مگر میرے ساتھ بٹھا دیں کسی کو، انہوں نے کوئی بنیادی غلطی نہیں کی تھی. تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو معاشی تباہی کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہے تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. معیشت میں کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ عمران خان کو معاشی برائی کی وجہ سے ہٹایا گیا ہو پاکستان میں. اور اس کو آپ نے اس کے بعد دیکھ لیا ہے کہ کیا حالات ہیں اور آگے کیا حالات ہونے والے ہیں. جی شبر جاگ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. یہ موضوع تو تازہ رہے گا اور انشاءاللہ بات بھی ہوتی رہے گی. ابھی بریک پہ جانا ہے، اسٹے ود اس.